بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگلی ضمیر منصوب کی کون سی شکل ہے؟ ضمیر منصوب منفصل۔ تعریف کیا ہو جائے گی شاہباز بتائیں؟ ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت نصب ہو اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو، ٹھیک ہے؟ اور آگے یہ بھی کہتے ہیں یہ ترکیب میں مفعول بھی ہی واقع ہوتے ہیں، یہ ترکیب میں مفعول بھی ہی واقع ہوتے ہیں، یہ نہ لکھیں بے شک، ویسے ہی ذہن میں رکھو۔ تو ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت نصب ہو اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو۔ یہ 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ کون سی ہیں 12 ضمیریں؟ وہ 12 ضمیریں یہ ہیں: ایایا، ایانا، پڑھیں شاباش، اونچی آواز سے پڑھو، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ شاباش، وائٹ بورڈ پہ لکھے ہوئے سارے پڑھو ایک مرتبہ۔ ایایا، ایانا، ایاکما، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما اور ایاہن۔ سمجھ آ گئی؟ یاد ہو جائیں گے نا؟ تو یہ بھی 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں ہیں۔ دیکھو اس میں 2 ضمیریں کون کون سے ایک جیسی ہیں؟ ایاکما 2 جگہ پر ہے، ایسے ہی ہے، اور ایاہما بھی 2 جگہوں پر۔ تو 14 صیغوں کے لیے کتنی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں؟ 12 ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ ایایا ضمیر منصوب منفصل، اب صیغے تو یاد ہو گئے نا؟ اب صیغوں کون سے صیغے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ بھی وضاحت آ گئی ہے، سر جلدی جلدی سے سنیں شاباش۔ ایایا ضمیر منصوب منفصل برائے واحد متکلم، ایایا ضمیر منصوب منفصل برائے واحد متکلم۔ ایایا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ خاص مجھ کو، خاص مجھ کو۔ جیسے ضربت ایایا، آپ نے خاص مجھے ہی مارا۔ اکلتا، ہاں، تو یہ ایایا کا جو لفظ ہے اس میں وہ مفعول بھی والا معنی بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی تخصیص بھی آ جاتی ہے، اس وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے خاص مجھ کو، خاص مجھ کو۔ تو ایایا ضمیر منصوب منفصل برائے صیغہ برائے واحد متکلم، ترجمہ کیا ہو جائے گا ایایا کا؟ خاص مجھ کو۔ ایانا ضمیر بتائیں شاباش، اب آپ نے بتانا ہے، ضمیر منصوب منفصل برائے تثنیہ و جمع، تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث متکلم، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث جیسے ہے متکلم۔ خاص ہم کو 2 بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی، سب نے ہم کا لفظ ہی بولنا ہے، تو ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ خاص ہم کو۔ جی آگے کیا ہو جائے گا؟ ایاکا، ہاں جی بتاؤ شاہد، ضمیر منصوب منفصل برائے واحد مذکر حاضر، خاص آپ کو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، یا اللہ خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو جیسے ایاکا میں آپ لوگوں نے پڑھا، بالکل وہی ترجمہ خاص آپ کو یا آپ سے، جیسے موقع محل ہوگا ترجمہ ہو جائے گا۔ جی اگلا شاباش، ایاکما
ضمیر منصوب منفصل برائے تثنیہ مذکر حاضر خاص تم دونوں کو، خاص تم دونوں کو، خاص تم دو مردوں کو، جیسے ترجمہ ہو جائے گا خاص تم دو مردوں کو۔ ایاکم اگلی ضمیر کیا ہے بتائیں شاہ؟ ایاکم ضمیر منصوب منفصل برائے جمع مذکر حاضر، شاباش، ترجمہ کیا کریں گے؟ خاص تم سب مردوں کو، خاص تم سب مردوں کو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی اگلی ضمیر شاباش، ایاکی۔ اچھا یہ بھی سمجھے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے صرف کاف ضمیر، کما ضمیر، کی ضمیر یہ پڑھا ہے۔ ضمیر منصوب میں یہ پوری ضمیر ہے، پورا ایا کا ضمیر ہے، صرف کاف ضمیر نہیں ہے، پورا ایاکما ضمیر ہے، پورا ایاکم ضمیر ہے، پورا ایا کی ضمیر ہے، صرف کاف کی، کا کی، کما کم، کننا، صرف یہ ضمیریں نہیں ہے۔ کہاں پر؟ ضمیر منصوب منفصل میں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ایاکی۔ ہاں جی بتائیں شاباش۔ ضمیر منصوب منفصل برائے صیغہ واحد مؤنث حاضر خاص، ہاں تو ایک عورت کو، خاص آپ ایک عورت کو، خاص آپ ایک عورت کو۔ ایاکما ضمیر منصوب منفصل برائے صیغہ برائے تثنیہ مؤنث حاضر خاص تم دو عورتوں کو، خاص تم دو عورتوں کو، آپ دو عورتوں کو۔ ایاکن ضمیر منصوب منفصل برائے جمع مؤنث حاضر خاص تم سب عورتوں کو، خاص تم سب عورتوں کو۔ جی اگلی ضمیر شاباش۔ ایاہو ضمیر منصوب منفصل برائے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب خاص اس ایک مرد کو، خاص اس ایک مرد کو۔ ایاہما اگلی ضمیر شاباش۔ ایاہما ضمیر منصوب منفصل برائے واحد مذکر غائب خاص اس ایک مرد کو۔ ایاہما ضمیر منصوب منفصل برائے صیغہ برائے تثنیہ مذکر غائب خاص ان دو مردوں کو۔ ایاہم ضمیر منصوب منفصل برائے جمع مذکر غائب خاص ان سب مردوں کو، خاص ان سب مردوں کو۔ جی ایاہا ضمیر منصوب منفصل برائے واحد مؤنث غائب خاص اس ایک عورت کو، خاص اس ایک عورت کو۔ ایاہما ضمیر منصوب منفصل برائے جمع تثنیہ مؤنث غائب خاص ان دو عورتوں کو۔ ایاہن ضمیر منصوب منفصل برائے جمع مؤنث غائب خاص ان سب عورتوں کو۔ جیسے اب اس کو مثال سے سمجھے، یہ جو ضمیر منصوب و منفصل ہے اس کو پہلے لے آتے ہیں یا ایک خاص طریقے سے بعد میں لے کے آتے ہیں۔ جیسے
ہم نے اگر اس کو ضربہ کے ساتھ لگانا ہے، کس کے ساتھ لگانا ہے، تو ہم یوں کہیں گے یا ضربہ، ایانا ضربہ، خاص مجھے مارا اس نے۔ یا ضربہ کا معنی کیا کریں گے، اس نے مارا خاص مجھ کو، ایانا ضربہ، اس نے مارا خاص ہم سب کو۔ خاص کا لفظ اس کے لیے مختلف تعبیریں، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے ہی مارا اس نے، ہم کو ہی مارا۔ جیسے ہم ایاک نعبد کی ترجمہ کیا کرتے ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو خاص کا لفظ ہے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ خاص کا لفظ آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ جیسے ہم ایاک نعبد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو ہی کی کا لفظ ہم بڑھاتے ہیں، یہ وہ خاص والا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو ایا ضربہ خاص مجھے ہی مارا اس نے، ایانا ضربہ اس نے مارا خاص ہم کو ہی اس نے مارا، ایاک ضربہ آپ کو ہی اس نے مارا، ایاکما ضربہ خاص آپ دونوں کو مارا اس نے، ایاکم ضربہ خاص آپ سب لوگوں کو اس نے مارا، ایاکی ضربہ خاص تجھ ایک عورت کو اس نے مارا، ایاکما ضربہ خاص تم دو عورتوں کو اس نے مارا، ایاکن ضربہ خاص تم سب عورتوں کو اس نے مارا، ایاہو ضربہ خاص اسی کو اس نے مارا، ایاہما ضربہ خاص ان دونوں کو ہی اس نے مارا، ایاہم ضربہ خاص ان سب کو مارا اس نے، ایاہا ضربہ خاص اس ایک عورت کو اس نے مارا، اور ایاہما ضربہ انہی دو عورتوں کو اس نے مارا، ایاہن ضربہ انہی سب عورتوں کو اس نے مارا۔ تو یہ جو خاص کا لفظ ہے اس کے لیے لفظ الگ ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے میں نے الگ الگ ترجمہ کیا۔ تو آج ہم نے ضمیر و منصوب و منفصل کو پڑھا۔ ضمیر منصوب منفصل کیا ہے، وہ ضمیر ہے جس پر حالت نصب ہو اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو، ملا ہوا یہ ملی ہوئی حالت میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ 12 جو ہے وہ جو ہے ضمائر ہیں 14 صیغوں کے لیے، ایا ایانا پڑھیں شاباش، ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکنا ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن۔ ہر ایک لفظ کا استعمال کون سے صیغے کے لیے ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ کئی دنوں سے پڑھ رہے ہو، اس وجہ سے یہ بھی اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ چلو شاباش یاد کریں۔